أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رمضان المبارک کی 24ویں نشست ہے. اور بات چل رہی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین پر کے سلسلے میں، جس کا ترجمہ ہوتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو مکمل طور پر اپنی پہچان کرا دی کہ میں کون ہوں. میں نے یہ بات کہی تھی آپ سے کہ پوری سورت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مضمون بیان فرمائے ہیں، 2 سبجیکٹ بیان فرمائے ہیں، جن میں سے پہلا سبجیکٹ تو مالک یوم الدین پر پورا ہو گیا، مگر یہ تفصیل بتانا رہ گیا کہ اس پہلے سبجیکٹ میں باری تبارک و تعالیٰ نے کون سی 5 اہم باتوں کو بیان فرمایا ہے. شاید نہیں بتایا تھا. نمبر 1، اس نے یہ بات بیان فرمائی کہ میں اللہ ہوں. نمبر 2 پر بیان فرمایا کہ میں رب ہوں. نمبر 3 پر بیان فرمایا کہ میں رحمان ہوں. اور نمبر 4 پر بیان فرمایا کہ میں رحیم ہوں. اور نمبر 5 پر بیان فرمایا کہ میں مالکی یوم الدین یعنی انصاف کے دن کا مالک اور بادشاہ ہوں. یہ پہلا سبجیکٹ ہوا. مگر دوسرے سبجیکٹ میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں، جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اہدنا الصراط المستقیم، یہ پورا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کو بیان فرمایا ہے. اور یہ دوسری 5 چیزیں پہلی 5 چیزوں کا تقاضا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ گویا یوں فرما کر کہ میں اللہ ہوں پہلے ہی نمبر پر، یہ کہہ کر یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں اللہ ہوں تو عبادت بھی میری کرو، اس لیے کہا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. پہلے سبجیکٹ میں اللہ ہوں، تو دوسرے سبجیکٹ کی پہلی بات یہی بتلا دی کہ میں اللہ ہوں، تو گویا عبادت بھی کس کی ہوگی؟ میری ہوگی. تو تم کہو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر بیان فرمایا کہ میں رب ہوں، میں تمہاری تربیت کرنے والا ہوں. اور تربیت میں ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے. ہر قسم کا خزانہ ہو تو آدمی کسی کی تربیت کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا.
رب تبارک و تعالی انسان کی تربیت کے لیے اور انسان کے لیے ضروری چیزوں کی تربیت کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہوتی ہے ان تمام اسباب کے خزانوں کی چابیاں، اور ان خزانوں کا مالک کون ہے؟ رب ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، ہر چیز کی چابیاں گویا کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہر چیز کی چابیاں اس کے پاس ہے، گویا ہر ضرورت کو پورا کرنے کی قدرت اور ہر ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت اور ہر ضرورت کا خزانہ وہ اپنے پاس لیے ہوئے ہیں۔ یہ بات اس نے رب کہہ کر کے ثابت کی، تو دوسرے سبجیکٹ کی دوسری بات بھی اسی کا تقاضا بنا کر کے پیش کر دیا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر چیز کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ تیرے پاس ہے۔ دیکھا آپ نے ربط، کوئی چیز بے ربط میرا پروردگار بیان نہیں فرما رہا ہے، ہر چیز میں کتنا جوڑ ہے، کہیں بھی ڈسپلن کو ٹوٹنے نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو رب ہوں، ہر چیز کا خزانہ میرے پاس ہے، لہذا مدد کس سے مانگو؟ میری ذات سے مانگو۔ تو کہا ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تفصیل تو میں بعد میں بتاتا ہوں۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر فرمایا الرحمن، وہ بڑا مہربان ہے، اور اس کی مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندوں کے اوپر مہربانی کر کے بندوں کو صحیح مارگدرشن دے اور بندوں کی رہنمائی اور رہبری کرے، کہ کسی موڑ کے اوپر اس بندے کو راستہ اختیار کرنے کے بعد میں، چاہے وہ ظاہری راستہ ہو چاہے وہ باطنی راستہ ہو، چاہے وہ دنیا کا راستہ ہو چاہے وہ دین کا راستہ ہو، کسی بھی راستے کو اختیار کرنے میں اور چلنے میں اس کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان رحمانیت سے بندوں کی ہدایت کا سامان پیدا فرما دیا۔ تو کہا کہ کہہ میرے بندے اہدنا، ہمیں کیا دے؟ اہدنا الصراط، ہمیں راستہ عطا فرما، یعنی کہ ہمیں اچھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ یہ تقاضا ہے کون سی صفت کا؟ اس کی صفت رحمان کا تقاضا ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے، اور مہربان ہمیشہ ہر ایک کی رہنمائی کرتا ہے اور ہر ایک کی رہبری کرتا ہے۔ اس لیے بندے سے کہلوایا جا رہا ہے بندے کو کہ تو مانگ، اور کیا مانگ؟ کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، اس لیے کہ قدم قدم پر بھٹک رہے ہیں ہم، اور قدم قدم پر بھٹک جانے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے موڑ پر جا کر کے ہم جو ہے مس روڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے ہم کسی دوسرے راستے کے اوپر نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمانیت کی بنیاد پر ہم اس کی بارگاہ میں تقاضا کر رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں کیا عطا فرما؟ سیدھا راستہ عطا فرما۔ سیدھا راستہ مل جانے کے بعد اس کے اوپر باقی رہنا اور اس کے اوپر برقرار رہنا، جمے رہنا، جس کو ہماری زبان کے اندر استقامت کہا جاتا ہے، برقرار رہنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان رحیمی کی بنیاد کے اوپر، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس کی شان رحیمی میں کمال پایا جاتا ہے، اور ایسا کمال پایا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد پر جو نعمت بندے کو مل جاتی ہے وہ کبھی ختم ہوتی نہیں ہے، جیسا کہ جنت ملے گی شان رحیمی کی بنیاد پر جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو کہا کہ میری شان رحیمی کی بنیاد پر جو نعمت میں عطا کرتا ہوں وہ مسلسل باقی رہتی ہے، لہذا شان رحمانیت کی بنیاد پر جو ہدایت ملی اگر اس کو مسلسل باقی رکھنا ہے تو میری شان رحیمی کے آگے ایک اور درخواست کر دیجئے کہ راستہ تو دے، مگر کیسا راستہ؟ مستقیم، یعنی کہ سیدھا راستہ، کہ جس راستے سے کبھی بھٹکنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہو۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 صفتیں اور 4 درخواستیں وہ اپنے بندوں سے کروا رہا ہے۔ 5ویں صفت جو اس نے یہاں پر بیان فرمائی وہ کون سی؟ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے، بادشاہ ہے اور شہنشاہ ہے، اور شہنشاہ
ہر چیز کا مالک ہوا کرتا ہے اور جو چیز وہ دینا چاہے دے دیتا ہے، اور کسی چیز کے بارے میں اس پر کوئی روک ٹوک نہیں لگا سکتا، کوئی پابندی نہیں لگا سکتا ہے، کوئی آر نہیں بن سکتا، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو کہا کہ اب مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمارے اوپر انعامات کی برسات کر دے، اس بنیاد پر کہ تو شہنشاہ اعظم ہے، اس بنیاد کے اوپر کہ تو ایسا بادشاہ ہے کہ تیری بادشاہت کے اندر کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے انعام کی ہمیں ضرورت ہے، جو انعام تو نے کن کے اوپر نازل فرمایا؟ صدیقین کے اوپر نازل فرمایا، شہداء کے اوپر نازل فرمایا، صالحین کے اوپر نازل فرمایا، انبیاء کے اوپر نازل فرمایا۔ ایسا انعام مالک یوم الدین ہونے کی بنیاد کے اوپر تو ہمیں بھی عطا فرما۔ تیری بارگاہ اور تیری درگاہ کے اندر ہم اس بات کی کیا کرتے ہیں؟ درخواست کرتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری سورت شریفہ کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دم جوڑ کر کے بیان فرمایا، تاکہ بندے کو بات پوری کی پوری سمجھ میں آ جائے۔ تو ہماری بات ہو رہی تھی کس بات کے اوپر؟ ایاک نعبد کے اوپر، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اسی مضمون کو میں تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اس ملک پر ایک زمانے میں اکبر نے بادشاہی کی ہے، اور اس کو سوجھی تو کیا سوجھی، اس کا دماغ بھی خراب ہو گیا تھا۔ اب پتہ نہیں آخری عمر کے اندر اس نے توبہ کی تھی کہ نہیں کی تھی، وہ جانے، اس کا رب جانے، لیکن اس کو سوجھی تو شیطان کی سوجھی، اور اس نے ایک نئے دین کی ایجاد کر دی اور ایک نیا دین بنایا، جس دین کا نام رکھا تھا، بولو، دین الہی۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین کے اوپر ہوا کرتے ہیں۔ بادشاہ کا کون سا دین ہے کہ ایسا تو کہ ہم بھی بادشاہ کے پیچھے چلیں گے؟ تو اپنے زمانے کے بہت سارے لوگ اکبر کے دین الہی کے جانچے میں آ رہے تھے، اور لوگ اس میں پھنسنا شروع ہو گئے۔ این اس مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد مجاہد کو پیدا فرمایا تھا، جس مرد مجاہد کو ہم مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے یاد کرتے ہیں۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس ملک کے اندر تجدید کا کارنامہ انجام دیا۔ تجدید، آپ کہے کہ تجدید میں سمجھاؤں؟ ہاں، کہ تجدید یعنی کہ جب لوگوں کے عقائد خراب ہو جائیں، لوگوں کے اعمال برباد ہونے لگے، تو ان کے عقائد کو درست کرنے کا کام اور ان کے اعمال کو ٹھیک کرنے کا کام، اور خاص طور پر جب کہ بادشاہ وقت سامنے موجود ہوں اور اس کا لشکر بھی سامنے موجود ہو، لو اینڈ آرڈر کا سسٹم وہاں پر جاری ہو، این اس موقع کے اوپر سینہ ٹانگ کر کے کھڑا ہو جانا اور اصلاح کا کام کرنا، سدھار کا کام کرنا، اس کام کے کرنے والے کو مجدد کہا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت سرہندی رحمت اللہ علیہ کا لقب پڑ گیا کیا؟ مجدد الف ثانی۔ الف کے معنی آتے ہیں ہزار، اور الف ثانی کے معنی آتے ہیں دوسرا ہزار۔ 1000 صدی ختم ہو جانے کے بعد دوسرا ہزار کا سلسلہ جو شروع ہوا، اور اس سلسلے کے اندر عقائد کے اندر جو تباہی اور بربادی آئی، لوگوں کے اندر شرک جو آیا اور عبادتوں کو لوگوں نے تباہ و برباد کر دیا، اور لوگوں نے ایک خدا کو چھوڑ کر کے کئی خداؤں کو ماننا شروع کر دیا، اور چیزوں کے اندر اور اسباب کے اندر لوگوں نے تاثیر کو ماننا شروع کر دیا، اور لوگ ستاروں اور چاند وغیرہ کی گویا کہ گردش کے اوپر اپنے کام کاج کو کرنا شروع کر دیا۔ فساد ہی فساد زمین کے اندر گویا کہ پھیل پڑا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر کی ایک تصویر گویا کہ قائم ہو گئی۔ این اس موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے اور بندوں پر رحم کھا کر اور ترس کھا کر کے ایک مرد مجاہد کو پیدا کیا، جس مرد مجاہد کا نام کیا ہے؟ بولو، مجدد۔ نام تو نہیں، لیکن جن کا لقب ہے وہ یہ کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہماری توحید، ہمارے صحیح عقائد، ہمارے صحیح اعمال کا اگر صحرا کسی کے سر کے اوپر جا رہا ہے تو کس کے سر جا رہا ہے؟ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے سر کے اوپر جا رہا ہے، کہ انہوں نے ہمیں موحد بنانے کا کام کیا۔ ہم کو توحید کا متوالا انہوں نے بنایا، ہم کو شرک سے بچایا، مورتی پوجا تک سے ہم کو بچایا، اور اکبر کے دین الہی کی کہہ لیجئے کہ دجیاں
بکھیر دی اور اس کی جڑیں اکھاڑ کر کے انہوں نے پھینک دی، اور امت مسلمہ کے اوپر اتنا عظیم احسان کیا، اتنا عظیم احسان کیا کہ امت مسلمہ آج تک اس احسان کو بھول نہیں سکتی ہے، اس کو فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ وہ کون ہے؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ایسا رنگ چڑھا تھا، ایسا رنگ چڑھا تھا کہ دین الہی کی ایک چلنے نہیں دی انہوں نے۔ دعائیں بھی بہت کی اور اس کے لیے جو محنت ہو سکتی تھی، جو مجاہدے ہو سکتے تھے، جس قدر کا جہاد ہو سکتا تھا اور جس قدر کی جد و جہد ہو سکتی تھی، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سب کیا، اور کر کے اس کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کے اور اپنی جان کی اور مال کی، آبرو کی، عزت کی، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اس دین کو صاف ستھرا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، ایسا ہی صاف ستھرا دین بنا کر امت مسلمہ ہندیہ کے سامنے اس نے پیش کیا۔ یہ اس کا اس امت کے اوپر بہت ہی بڑا اور عظیم احسان ہے، ہم کبھی اس کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ اور خواجہ کہہ لیجئے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت سرہند کی سرزمین کے اوپر آرام فرما ہے۔ ہمارے یہاں کی مسجد میں بھی چند افراد ہیں جو وہاں پر پہنچے ہیں، اور ان کی کرامت میں سے ایک کرامت بھی لکھی ہے کہ جو لوگ وہاں پر جا کر کے قرآن کریم کا، یعنی کہ جو حفاظ وہاں جا کر کے قرآن کریم کا ایک مرتبہ ختم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کرامت کہہ لیجئے یا ان کی ولایت کہہ لیجئے یا ان کی نیک اعمال کہہ لیجئے یا ان کا یہ تجدیدی کارنامہ کہہ لیجئے، اس کے صدقے کے اندر رب تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کے سینے کے اندر کلام کو موت تک کے لیے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یہ کوئی حدیث بیان نہیں کرتا ہوں، یہ خواجہ حضرت سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت ہے جو ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کی ایک کرامت، اور میں بھی کرامت کو جناب مانتا ہوں، اس کا منکر نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کرامات الاولیاء حق، اولیاء اعظام کی کرامت کیا ہے؟ بولو، حق ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات برحق ہے، وہی اولیاء اعظام کی کرامتیں بھی کیا ہے بھائی؟ برحق ہے۔ کوئی اس کا انکار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ جہاں جہاں کرامت صحیح معنی میں ظاہر ہوئی ہے اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا اقرار ہم کریں گے، اور ان کی ولایت کا بھی ہم بھرپور اقرار کریں گے۔ قسم خدا کی، ولایت کا جو مقام حضرات علماء جانتے ہیں، دنیا کا کوئی انسان اس مقام کو نہیں پہچان سکتا۔ ہم دعوے سے یہ بات کہتے ہیں اس لیے کہ ولی کس کو کہتے ہیں؟ اگر تم میں سے کسی کو یہ سوال کیا جائے تو تم یہی کہو گے زیادہ سے زیادہ کہ وہ جو بہت بڑا بزرگ ہو، وہ جو اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، وہ ولی۔ یہ تعریف کریں گے۔ حضرات علماء سے پوچھے کہ ولایت کس کو کہتے ہیں، ولایت کے مقام کے اوپر کون فائد ہو سکتا ہے، اور کس کو ولی کہا جا سکتا ہے، ولی کی پریبھاشا کیا ہے اور ولی کی ویاخیا کیا ہے، اس ویاخیا کو حضرات علماء قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھائیں گے۔ لہذا ولایت کا درجہ جو علماء سمجھ رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا ہے اس طرح۔ خواجہ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا عجیب و غریب کارنامہ انجام دیا، اتنا بڑا ولی، مگر اس کی توحید کا عالم یہ تھا کہ اکبر کے دین الہی کی ایک نہیں چل رہی۔ انہوں نے ایک کارنامہ انجام دیا، اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہ سلسلہ چلا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کے پورے خاندان کا اور ان کے خاندان کے بزرگوں کا اور ان کے بزرگوں کے شاگردوں کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان۔ اے مسلمانوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اور جاننے کی کوشش کرو کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے اندر جو ولایت چلی ہے، اور ایسی ولایت اور ایسی بزرگی کہ انہوں نے ولایت کے مقام کے اوپر رہتے ہوئے بھی اور بزرگی کے مقام کے اوپر رہتے ہوئے بھی خدا کی توحید کو ذرہ برابر آنچ نہیں آنے دی، اور صرف یہ لے کر کے بیٹھے نہیں رہے اپنی ولایت کو، بلکہ میدانوں میں کود پڑے ہیں اس کے لیے۔ وہ ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے توحید کے سلسلے میں ان کی۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں جام شہادت نوش فرمایا تھا، بہت بڑے موحد کہے جاتے تھے، انہوں نے اللہ کی توحید کا اتنا کہہ لیجئے کہ مضبوط جام پیا تھا، اتنا مضبوط جام پیا تھا کہ ذرہ برابر وہ شرک کی بات تو دور کی رہی، لیکن شرک کی اگر شکل بھی پیدا ہو جائے تو وہ اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خاندان اور ان کے چاروں فرزند
اور ان کے شاگردوں نے اس سلسلے کے اندر، اس میدان کے اندر، اس فیلڈ کے اندر عجیب و غریب خدمات انجام دی ہے. اسی خاندان کے چشم و چراغ اور انہی کے ایک فرزند جن کا نام نامی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے. یہ شاہ ولی اللہ کے فرزندوں میں سے ایک فرزند ہے. قرآن مقدس کی تفسیر لکھنا انہوں نے شروع کیا. اس تفسیر کا نام ہے تفسیر عزیزی، جس کو جواہر عزیزی سے بھی لوگ یاد کرتے ہیں. چونکہ نام ان کا عبدالعزیز تھا، اس لیے انہوں نے جو تفسیر لکھی اس کی نسبت بھی ان کے نام کی طرف کر دی گئی، اور کیا کہا گیا؟ تفسیر عزیزی. آخر عمر میں چونکہ نابینا ہو چکے تھے، اس بنیاد کے اوپر وہ اس تفسیر کو مکمل نہیں کر سکے. انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اوپر چند نکات لکھے ہیں، ان کو سناؤں، مگر اس سے پہلے ان کے بارے میں ایک زوردار شہادت پیش کرنا چاہتا ہوں. محدث عصر حضرت سید مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، کون جس کو نہیں پہچانتا ہے؟ پوری بخاری شریف جس کو زبانی یاد تھی. آپ نے دیکھی ہے بخاری شریف کبھی؟ آپ بخاری شریف کو آ کر کے دیکھیں، 2 جلدوں کے اندر، 2 والیوم کے اندر ہے وہ کتاب، 2 والیوم کے اندر، اور اتنی موٹی کتاب ہے ایک والیوم اس کا، اور شاید چوڑائی بھی اتنی بڑی ہوگی، ہے نا، 1.5 فیٹ کی لمبائی ہوگی شاید میرے اندازے کے مطابق، اور 1 فیٹ کی اس کی چوڑائی ہے، اور اتنی موٹی، اور کتنے والیوم؟ 2 والیوم. اور ان 2 والیوموں کو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ یاد کر لیا تھا. اسی بنیاد کے اوپر ان کا لقب پڑ گیا کیا؟ محدث عصر، حافظ محدث عصر، یعنی زمانے کا سب سے بڑا محدث. اب اگر کوئی وہ بات کہے تو کیسی ہو سکتی ہے؟ اس کی بات کے اندر کتنا وزن ہوگا. میں وزن دلانے کے لیے سب باتیں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا انسان ہے، اس نے یہ بات کہی ہے. کیا بات کہی انہوں نے؟ فرمایا کہ اگر تفسیر عزیزی کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مکمل کر لیتے اور پورے قرآن کی تفسیر کر دیتے تو شاید ہم یہ بات کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کا حق ادا کر دیا. کتنا بڑا انسان کہ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کا حق ادا کر دیا. میں 1000 الحمدللہ رب العالمین کے اوپر نقطے بیان کرتا جاؤں، مگر اس کے باوجود میں ہرگز یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے قرآن کی تفسیر کا حق ادا کر دیا. 1000 نکات اور نقطے بھی اس کے اوپر بیان کر دیے جائیں اور حکمتیں بیان کر دی جائے، مگر اس کے باوجود یہ تو بحر ناپید ہے، یہ تو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. کون اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے تفسیر کا حق ادا کر دیا؟ لیکن محدث عصر رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی علمی صلاحیت کے اوپر اور ان کی علمی استعداد اور علم اور گنان اور اسلامک اور قرآن کے نالج کے ٹیلنٹ کے اوپر اتنا اعتماد تھا کہ اس اعتماد اور بڑوسی کی بنیاد کے اوپر یہاں تک انہوں نے کہہ ڈالا کہ اگر یہ تفسیر پوری لکھ دیتے تو جناب یہ گویا کہ قرآن کریم کی تفسیر کا حق ادا کر دیا ہوتا. اتنا بڑا انسان ہے وہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اوپر چند باتیں لکھتے ہیں، وہ باتیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد اصل بات کے اوپر پھر آ جاؤں گا. وہ فرماتے ہیں کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے، عبادت کہتے ہیں کس کو. ایک عبادت کی تعریف تو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ کسی کی تعظیم اور کسی کی محبت میں کوئی انسان اپنی عاجزی اور اپنی تواضع اور اپنی فرما برداری کا اظہار کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں. ایک تعریف اور ایک ویاخیا تو میں نے یہ بیان کی تھی. مگر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کہ بندے یعنی کہ عبد اور معبود کے درمیان کی جو نسبت ہے اس نسبت کو درست کر لیا جائے اور صحیح کر لیا جائے. بندے اور معبود کے درمیان میں ایک نسبت پائی جاتی ہے. کون سی نسبت؟ میری نسبت میرے پروردگار کے ساتھ عبد ہونے کی ہے، اور میرے پروردگار کی نسبت ہماری طرف کریں تو اس کی نسبت کون سی ہے؟ معبود ہونے کی ہے. اس کی نسبت معبود کی ہے اور ہماری نسبت کون سی ہے؟ عبد کی ہے. عبد اور معبود کے درمیان میں جو نسبت اور یہ ربط اور یہ جو جوڑ پایا جا رہا ہے، اس نسبت اور اس ربط اور اس جوڑ کو اگر صحیح کر لیا جائے تو اس کو عبادت کہا جاتا ہے. اگر یہ نسبت صحیح نہ ہو پا رہی ہو، چاہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے ہم روزہ رکھتے ہیں، چاہے ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، لیکن نسبت کے درمیان میں کوئی جوڑ نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کو عبادت نہیں کہا جائے گا. آپ کہو گے کہ تھوڑے ایک ایگزامپل سے یہ بات سمجھا لیں. آؤ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دے رہا ہوں. ایک چھوٹا سا ایگزامپل کیا ہے وہ؟ کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے روزانہ حاضر ہوتے ہیں،
ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں حاضر ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس کی عبادت کے لیے آ گیا۔ اگر خالص بندہ اسی نیت کے ساتھ مسجد کے اندر حاضر ہوا ہے تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ عبد اور معبود کے درمیان کی نسبت بالکل کیسی ہے؟ صحیح ہے۔ بات سمجھ گئے کہ اس لیے آئے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو گویا کہ دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں نہیں دیکھ رہا ہوں تو کم سے کم وہ مجھے تو ضرور دیکھ رہا ہے، ایک بات۔ اور پھر یہ کہ میں اس لیے یہ نماز پڑھ رہا ہوں کہ اس نے مجھے حکم دیا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں اور مجھے یہ کام کرنا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے نے اپنے معبود کے ساتھ جو نسبت تھی اس نسبت کو درست کر لیا۔ لیکن ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا، جناب سے پوچھا گیا کہ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تو کہا اس لیے کہ ابو نے بھیجا ورنہ میں نہیں چاہتا تھا۔ آیا تو کیا کرنے کے لیے؟ عبادت کی شکل پوری پائی گئی کہ نہیں؟ سجدہ بھی پایا گیا، ہر چیز یہاں پر پائی گئی۔ بھائی کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ کہ استاذ کا ڈنڈا ہے پیچھے اس لیے پڑھتا ہوں، اگر استاذ نہ ہوتے تو میں کب سے جا کر کے چارپائی پر سو جاتا۔ بھائی کیوں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو؟ بھائی اس لیے آیا ہوں کہ رمضان میں کوئی مجھے دیکھے نماز پڑھتے ہوئے تو اپنی زکوٰۃ صدقات اور خیرات نکالتا ہے تو وہ بھی مجھے بلا کر کے دے دے۔ میں بہت صاف صاف بات کر رہا ہوں اس لیے کہ کرنی پڑتی ہے، سمجھے؟ بہت ساری نیتیں لوگوں کی اس جگہ کے اوپر جمع ہو جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ میں وہ لوگ بھی ہیں، اگر ہو تو توبہ کرے اس سے۔ کیا ہوا؟ یہ عبادت تو وہ بھی کی، اس نے بھی کی تھی، اور عبادت تو یہ بھی کر رہا ہے، مگر اس کو عبادت نہیں کہیں گے، اس کو تو جناب شرک کہا جائے گا۔ بھائی میرے ساتھ میں وہ کھڑا ہے، میری نماز کو عبادت کہا گیا اور اس کی نماز کو شرک کہا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے معبود کے ساتھ کی جو نسبت تھی اس نسبت کو درست نہیں کیا، وہ نسبت اس کی صحیح نہیں ہوئی۔ کیا نسبت تھی؟ کہ میں اور تو اور میں، میرے علاوہ کسی کے لیے یہ ہے ہی نہیں جناب۔ اور وہاں کیا ہو گیا؟ ابو نے بھیجا اس لیے آیا ورنہ آنے کا ارادہ نہیں تھا، استاد نے ڈنڈا لیا تو میں کھڑا ہو گیا ورنہ ارادہ نہیں تھا، فلانے نے دیکھ لیا اور وہ مجھے کیا کہے گا یہاں بیٹھے ہوئے تو اٹھ کر کے مسجد کے اندر چلا آیا، اور فلانا دیکھے گا تو کچھ جیب میرے لیے خالی کر دے گا، بس میں اس نیت کے لیے آیا۔ نسبت اپنے عبد اور معبود کے درمیان کی درست نہیں ہوئی۔ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کے مطابق اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کو عبادت نہیں کہا گیا۔ کیا نقطہ بیان کیا؟ کیا ہماری فہم وہاں تک جلدی سے پہنچ سکتی ہے؟ عبد اور معبود کے درمیان کا یہ رشتہ ہے کہ تو اور میں، ہمارے اور تمہارے درمیان میں کوئی تیسرا آ ہی نہیں سکتا ہے جناب۔ تم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی رٹ لگائے ہوئے ہو، بازار سے جا رہے ہو اور ہاتھ میں بہت لمبی تسبیح لے کر کے جا رہے ہو جناب، دل کے اندر اگر یہی ہے کہ ہاں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، سبحان اللہ پڑھنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے شک تمہاری یہ تسبیح اور میری یہ تسبیح عین عبادت ہے، اس کے اوپر ثواب ملے گا، لیکن اس لیے تسبیح کا دانہ میرے ہاتھ کے اندر ہے کہ میں تاجر ہوں، میں ملازم ہوں، میں کسی جگہ کے اوپر خدمت کر رہا ہوں، میری یہ تسبیح لوگ دیکھیں گے، میری طرف متوجہ ہوں گے، میری تعظیم کریں گے، مجھے بہت بھلا انسان سمجھیں گے۔ اس تعریف کے اعتبار سے نسبت غلط ہو گئی، تمہاری نسبت درست نہیں رہی جناب، بجائے توحید کے شرک میں مبتلا ہو رہے ہو۔ بہت ہی نازک مقام ہے، یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں دوستو، بہت سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھ کر کے یہ باتیں سمجھ میں آئے گی۔ ہاں بیٹھو کسی کے پاس تو انشاءاللہ یہ بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کر کر کے یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہے، ویسے یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ ہم نے بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اساتذہ کرام کی جوتیاں خوب سیدھی کی، اور صرف سیدھی نہیں کی ہے، جوتیاں یہ سڑوں پر بھی کھائی ہے، تب جا کر کے یہ کچھ ملا ہے، کچھ بہت کچھ تو نہیں لیکن کچھ مل پایا، اور اس پر بھی ہم جو ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ گستاخیاں ہو گئی تھی جس کی بنیاد کے اوپر بہت کچھ چیزوں سے ہم محروم ہو گئے ہیں۔ اساتذہ کی دعائیں لینے میں عین امکان ہے کہ ہم سے وہ نہیں ہو پایا، جس کی بنیاد کے اوپر آج بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے۔ میں مسجد میں بیٹھ کر قرآن سامنے رکھ کر کے اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ کہیں کمزوری پیدا ہو گئی تھی، چھوٹے تھے، نہیں سمجھ میں آتی تھی باتیں، یا کسی کے بہکاوے میں ہم آ گئے تھے، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے ان کی دعائیں لینے کے بجائے کبھی کبھی ان کا دل دکھا دیا تھا، جا کر کے معافی صافی تو کر لی، مگر ایک مرتبہ چڑیا چگ گئی کھیت، اب پچھتانے کیا ہوگا۔
وہ وقت ہوتا ہے جب اساتذہ کا فیضان طلباء کے اوپر، اساتذہ کی طرف سے نور کی برسات طلباء کے اوپر ہوتی ہے، وہ موقع ہوا کرتا ہے کہ پوری عظمت کے ساتھ بیٹھ جائے اس کے سامنے اور اس فیضان کو اپنی طرف متوجہ کرے، اس نور کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ قسم خدا کی کسی انسان کو اپنے مطالعے کی بنیاد کے اوپر یا اپنی اسٹڈی کی بنیاد کے اوپر یا اپنی محنت کی بنیاد کے اوپر اتنا نہیں ملتا ہے جتنا ایک استاد کی تعظیم کی بنیاد کے اوپر ملا کرتا ہے۔ قرآن کو عظمت سے پڑھو، قرآن عظمت سے پڑھیں گے، قرآن وہ نقطے سمجھائے گا اور وہ باتیں سمجھائے گا کہ تمہارا دماغ 1000 سال گزارنے بھی اس کے باوجود بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو شاہ عبد العزیز محدث کیا فرماتے ہیں؟ کیا عبادت نام ہی اس چیز کا ہے کہ بندے اور معبود کے درمیان کی جو نسبت ہے اس نسبت کو درست کر لیا جائے۔ اگر یہ نسبت درست کر لی گئی تو ایاک نعبد، اور اگر یہ نسبت درست نہیں ہوئی تو پھر ایاک نعبد کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تو اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں ہمارا۔ کیوں کہ ایک جگہ پر قرآن نے یہ بات بیان فرمائی ہے، نبی سے کہا جا رہا ہے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بہت نازک بات بیان فرمائی، نبی سے کہا جا رہا ہے۔ کوئی شبہ تھا وہاں پر؟ کوئی شک ہو سکتا ہے نبی کی عبادت کے بعد میں؟ سیدھے نبی سے خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے، ترجمہ کرتے ہوئے بھی ہماری زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے نبی کو؟ فاعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، مخلصا لہ الدین، اسی کے لیے اس عبادت کو خالص کرتے ہوئے ذرہ برابر اس عبادت کے اندر کسی کا کوئی حصہ نہیں آنا چاہیے، ایک دم پیور رب تبارک و تعالیٰ کے حضور تم اپنی عبادت کو پیش کرو، مخلصا لہ الدین۔ نبی سے یہ خطاب ہو رہا ہے۔ اب اگر میں کسی سے کہوں تو کسی کو اس پر کیوں چیڑ ہونی چاہیے؟ تو کون سے درخت کی مولی اور میں کون سے جھاڑ کی مولی ہوں کہ مجھے اور آپ کو کچھ نہ کہا جائے؟ نبی سے خدا کہہ رہا ہے گویا کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی عبادت کرو، اور صرف یہ کہہ کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، ساتھ میں یہ شرط بھی لگا دی کہ مخلصا لہ الدین، وہ دین اور عبادت خالص ہونی چاہیے، وہ پیور ہونی چاہیے، اس میں کسی چیز کا ذرہ برابر بھی ملونی اور ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہماری بارگاہ میں ایسے عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی عبادت جو خالص ہے وہ روزانہ فرشتے کرتے ہیں، کعبہ مقدسہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المعمور بنایا ہے، لاکھوں کی تعداد کے اندر فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں، ایک مرتبہ ایک کا نمبر آیا ہے، قیامت تک دوسرے کا نمبر نہیں آئے گا، ایسی خالص عبادت فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ اے انسان، اگر تجھ سے خالص عبادت ہو سکتی ہو تو لے کر کے آنا، ورنہ ایسی عبادت کی میرے یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب بتاؤ تو صحیح، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تقاضے بیان کر رہا ہوں۔ آپ سوچیں، آپ اس امر کے اوپر سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں کیا کہہ دیا معلوم ہے؟ کہ تم کو مانگنا ہو تو مانگو، تمہیں جو چاہیے مانگو، ادعونی استجب لکم، کیا کہا؟ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ وہاں یہ نہیں کہا کہ مجھے پکارو تو تم پکارنے میں یہ بات کہو، تم پکارنے میں یہ بات کہو، تم فلاں چیز میرے پاس مانگو، تم یہ چیز میرے پاس مانگو، لیکن یہاں ایک انداز سکھلا دیا گیا ایمان والے کو، ایک طریقہ سکھلا دیا گیا کہ دیکھ مانگنے کا میں ایک طریقہ بتاتا ہوں اور کیا مانگنا ہے وہ بھی تجھے بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ نازک مرحلہ ہے، اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ تو ٹھیک سے نہ مانگ سکے، لہذا میں تجھے جو ہے سبجیکٹ دے رہا ہوں اور میں تجھے عبارت بھی دے رہا ہوں، سینٹنس بھی میرا ہوگا، بس زبان تیری استعمال کی جائے گی۔ میرے بندے مانگ، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی ہم عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اب عبادت بہت ساری قسم کی ہوا کرتی ہے، عبادت کا مزہ بھی بڑا عجیب و غریب ہوا کرتا ہے۔ عبادت کا مزہ پوچھئے حضرت فاطمہ الزہرا سے، میں ذرا مزہ بھی بیان کر دوں عبادت کا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی چلاتی تھی، چکی معلوم ہے نا، چکی چلاتی تھی اور صبح و شام گویا کے گھر کے کام میں لگی رہتی تھی، حضرات حسنین کی خدمت کرتی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کرتی تھی، اتنا سارا کام وہ دن بھر کیا کرتی تھی۔ میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہے اس بات کو، دن بھر وہ اتنا سارا کام۔ آج ہمیں اور آپ کو چکی تو نہیں چلانی ہے، پانی بھرنے کے لیے ہمیں میلوں دور نہیں جانا ہے۔ فاطمہ الزہرا میلوں دور پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی اپنی اولاد اور اپنے شوہر کو پانی پلانے کے لیے، اب وہ تو ہے ہی نہیں۔
کپڑے دھونے کے لیے دور دور تک پانی لینے کے لیے جانا پڑتا تھا. آج اتنی سہولتیں فراہم کر دی گئی ہے کہ گھروں میں بیٹھ کر کے ہم اپنے کپڑوں کو صاف کر لیا کرتے ہیں. مگر ایک مرتبہ بھی کبھی اس نے یہ رونا رویا ہو کہ دن بھر تمہارے کام کی وجہ سے تھک جاتی ہوں تو رات میں نماز نہیں پڑھ پاتی ہوں. زندگی میں ایک مرتبہ ایسا کہا ہو تو بتاؤ. الٹی بات حضرت فاطمہ الزہرا سے منقول ہے. کیا ہے فاطمہ الزہرا کہتی ہے؟ لکھا ہے روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ ان کے بارے میں ایک مرتبہ وہ 2 رکعت نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، پڑھتی رہی، قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہی، مزہ لیتی رہی. فرماتی ہے کہ مجھے قرآن پڑھنے میں بہت لطف آ رہا تھا، مجھے بہت مزہ آ رہا تھا. 2 رکعت پوری ہوئی، جب سلام پھیری تو دیکھا صبح صادق طلوع ہو چکی ہے. اگلی بات سنیے ذرا، میری مائیں اور بہنیں بھی توجہ دے اگلی بات سننے کے لیے. وہ کہتی ہے، رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے کہتی ہے، اے اللہ میں تو تیری عبادت میں خوب مشغول ہونا چاہتی تھی، لیکن تیری راتیں ہیں کہ وہ ایک دم سے مختصر ہو گئی. تیری رات کم پڑ گئی، میری عبادت اور میرے سجدوں کے لیے تیری راتیں کم پڑ گئی. فاطمہ الزہرا دن بھر کا کام کرنے کے بعد رات کو کھڑی ہو جاتی تھی، اور یہاں ہم 1.25 گھنٹے اور 1.5 گھنٹے کی تراویح کے اندر جو ہے تھک جایا کرتے ہیں، اور فاطمہ الزہرا کو تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے رات تنگ پڑ گئی. آپ اندازہ تو لگائے، وہ بھی تو انسان تھی، اس کو بھی تو گھر کے کام کاج لگے ہوئے تھے، وہ بھی تو دن بھر کام کر کے تھک جایا کرتی تھی، لیکن اس کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ رات تنگ پڑ گئی تو رونا شروع کر دیا اور اللہ سے شکوہ شکایت کر رہی ہے، اللہ میں کیا کروں، تیری راتیں مجھے تنگ پڑ رہی ہیں، ورنہ میں تو عبادت کرنا اور چاہتی تھی. یہ عبادت ہے. اور عبادت کو صرف یہ تو میں نے عبادت کہی، ایک اور بات بتاؤں، عبادت کو صرف تعظیم کی نگاہ سے اگر دیکھ لیا جائے تو اللہ کیا عطا فرماتے ہیں معلوم ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا انسان کہ خلق قرآن کے سلسلے میں، یعنی قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کبھی سناؤں گا انشاءاللہ، اور اس انداز سے کہ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. کون سی ایسی چیز ہے جو تمہاری سمجھ میں بھی نہ آئے؟ ہر چیز سمجھ میں آ سکتی ہے، سمجھنے والا بھی چاہیے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خلق قرآن کے مسئلے کے اندر کوڑے لگائے گئے، اتنے کوڑے مارے گئے، جیل سے جنازے اٹھے. کتنا بڑا امام، کتنا ستایا گیا. مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے چند جلدوں کے اندر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تاریخ دعوت و عزیمت. تاریخ دعوت و عزیمت اردو زبان کے اندر ایک کتاب ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جھلک اگر کسی کو دیکھنی ہے تو اس کتاب کا مطالعہ کریں. تاریخ دعوت و عزیمت، آپ کو رونا آ جائے گا، رونا، حیران ہو جائیں گے، نیند ہماری حرام ہو جائے گی. ہاں اگر دل ہمارا نرم ہے تو، ورنہ گناہ کر کر کے اگر دل پر دبے پڑ چکے ہوں تو پھر اس کا علاج تو سوائے توبہ کے کچھ نہیں ہے. اس کے لیے تو توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، توبہ کرو اور گناہ چھوڑ دو. یہ دل پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف ستھرا بنا دے گا، ہے کہ نہیں؟ وحشی کا دل کتنا سخت تھا، ہندا کا دل کتنا سخت تھا، چچا کا کلیجہ چبایا کہ نہیں چبایا؟ اللہ اکبر، عورت ہو کر کے کلیجہ چباتی تھی، کتنا سخت دل ہوگی اس زمانے کے اندر، آپ اندازہ لگائیے. لیکن جب متوجہ ہوئی اپنے کفر اور شرک سے، اس نے توبہ کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل ایک دم سے نرم کر دیا، موم بنا دیا، ہر بات قبول کرنے کے لیے تیار. نبی نے یہاں تک کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم دائرے اسلام میں داخل ہو، سب کچھ ہے، نماز پڑھو، ہماری مجلس میں آؤ، لیکن ہمارے آگے بتاؤ بس، اور وہ بھی اس بنیاد پر نہیں کہ تم سے مجھے نفرت ہو رہی ہے. حال اسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ان تمام چیزوں کو مٹا دیا کرتا ہے جو اسلام سے پہلے کی ہوا کرتی ہے. بھول جایا کرتے ہیں ہم، نبی بھول جاتے ہیں، اسلام خود بھول جاتا ہے ان سب چیزوں کو کہ تم نے کیا کیا تھا. ہم کبھی یاد تک کسی کو نہیں دلائیں گے، تانا تک کسی کو نہیں دیں گے کہ عمر تم اسلام لانے سے پہلے ایسا کرتے تھے، کسی کو تانا نہیں دیں گے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ تم وحشی، اور ان کو کہا گیا اگر تم میرے سامنے آ جاؤ گے تو چچا یاد آ جائیں گے بس، اور میرے چچا کی جو حالت ہوئی تھی، یہ حالت اور یہ منظر میرے سامنے آ جائے گا، مجھے دکھ ہوگا، مجھے غم پہنچے گا، اس لیے ذرا سائڈ پہ رہا کرو، میرے سامنے مت آؤ. تو دل نرم کرنے کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، اور آج بھی یہ توبہ کا دروازہ
کھلا ہے۔ اللہ کے یہاں تو رحم غالب ہے، وہ ہر ایک کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ایک بات آئی ہے، ایک محدث علیہ الرحمہ ہے، وہ اس قصے کو نقل فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس کے اندر ایک حداد یعنی کہ ایک لوہار رہتا تھا، اور دن بھر وہ لوہاری کا کام کرتا تھا، لوہے کو کوٹتا رہتا تھا اور چیزیں بناتا رہتا تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ایک محدث جنہوں نے یہ قصہ نقل فرمایا ہے، ان کے خواب میں وہ آیا، تھا مسلمان، ان کے خواب میں وہ آیا، اور خواب میں آیا تو پوچھا کیا گزری، کس طرح کی حالات ہیں، کیا کر رہے ہو، اس طرح کی بات۔ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درجے میں رکھ دیا ہے، یعنی ان کو جو مقام عطا فرمایا ہے جنت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی درجہ اور ایسا ہی مقام مجھے عطا فرمایا ہے۔ وہ محدث صاحب صبح اٹھے، اس خواب کو یاد کیا، بہت حیران پریشان ہوئے، ایک لوہار کہاں؟ امام احمد ابن حنبل جن کی فقہ کو ماننے والا ایک بہت بڑا طبقہ، جنہوں نے اسلام کی عظیم خدمات انجام دی، جنہوں نے میدان جہاد کو کارزار میں جا کر کے میدان جہاد کو گرم کیا، جن کے اوپر ہزاروں کوڑے گویا کے لگائے گئے، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو درجہ ہے جنت کے اندر وہ درجہ ملا ہے۔ محدث صاحب اپنے دوسرے محدثین کی خدمت میں پہنچے اور ان سے یہ پورا اپنا خواب بیان کیا۔ ان تمام محدثین نے ان سے یہ بات کہی کہ ان کے گھر جا کر کے پوچھو، ان کا کوئی یقیناً کوئی عمل ہوگا جو مخلصانہ عمل ہوگا ان کا، جو وہ خلوت میں کرتے ہوں گے، اور اس کا ہم کو کچھ علم نہیں ہوگا۔ ہاں، جا کر کے پوچھو۔ ان کی بیوی سے جا کر کے پوچھا کہ تمہارے جناب کا کوئی خاص عمل تھا؟ کیوں آپ یہ بات پوچھ رہے ہو؟ کہ بات پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ کل پرسوں وہ میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے ایسا کہا کہ مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف بخش ہی نہیں دیا بلکہ اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ جی ہمیں ذرا بتاؤ تو صحیح، ان کا وہ کون سا پسندیدہ عمل تھا جو تم نے اس کو دیکھا ہو کیونکہ وہ تمہاری خلق؟ کہا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ نمازیں پڑھتے تھے، بس اتنی سی بات تھی، اور وہ بیچارہ غریب آدمی تھا، بال بچے والا تھا، جس کو لے کر کے صبح سے شام تک لوہاری کا کام کرتا تھا، لوہے کو کوٹتا تھا اور کچھ پیسے بچا کر لاتا تھا اور اپنا گزران چلاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی اور عمل ہوگا، ذرا آپ سوچو اس کے اوپر۔ اس کی بیوی نے بہت کچھ سوچنے کے بعد جو بات اس کے دماغ میں آئی وہ بیان کی کہ ہاں، دو باتیں تھیں اس کے اندر۔ نمبر ایک، وہ اگر ہتھوڑا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں اور وہ کسی چیز کو کوٹ رہا ہو اور بنا رہا ہو، اور اس کے کان کے اندر اگر مؤذن کی آواز اللہ اکبر پڑ جائے تو اس کی عادت یہ تھی کہ ہتھوڑا اٹھا ہوا ہے تو وہیں پر اس کو چھوڑ دیتا تھا، وہ چیز کو مارتا تک نہیں تھا اور وہیں سب چیزوں کو چھوڑ کر کے سیدھے مسجد چلا جاتا تھا۔ یہ پہلا عمل ہے۔ ہتھوڑا جہاں تھا وہیں، وہ ایسا نہیں کہ چلو یہ کام میں پورا کر لوں یا اٹھایا ہے تو اس کو مار دوں اور اس کو کوٹ دوں، نہیں، وہیں سے اس کو چھوڑ دیتا تھا گویا کہ، اور اس کی جگہ کے اوپر رکھ دیتا تھا، اور وہی طبلہ سارنگی وہیں چھوڑ کر کے سیدھے مسجد کی طرف چلا جاتا تھا اور نماز کے اندر مشغول ہو جاتا تھا۔ ایک نمبر کا عمل۔ دوسرا عمل، جس عمل کی بنیاد کے اوپر ان کو اتنا اونچا مقام ملا تھا، یہ پہلا عمل بھی کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے جناب۔ ہاں، ہم تجارت پیشہ لوگ ہیں، ہم ملازمت پیشہ لوگ ہیں، ہم اپنی ڈیوٹی کے اوپر ہوا کرتے ہیں، ہم اپنی تجارتوں کے اوپر ہوا کرتے ہیں۔ خدا کے منادی اذان دیتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ابھی جو گراہک تیری دکان کے اوپر آ رہا ہے بھلے وہ چلا جائے گا، دوبارہ وہ تیرے دکان کے اوپر بھیجنے کے اوپر قادر ہے، اتنی بڑی قدرت کا وہ مالک ہے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اس لیے کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ بس یہ کوئی معمولی سی بات نہیں تھی۔ ایک اور دوسرے نمبر پر اس نے کہا کہ ہمارے میاں کی ایک عادت یہ تھی کہ جب شام کو وہ اپنے گھر واپس آ جایا کرتے تھے
اور واپس آنے کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی چھت پر بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنتا تھا تو حسرت بھرے الفاظ کے ساتھ وہ یوں کہا کرتا تھا، اے امام احمد ابن حنبل، میرے بال بچے زیادہ ہے اور بال بچے زیادہ ہونے کی بنیاد کے اوپر مجھے لوہاری کا کام کرنا پڑتا ہے، پورا دن کام کرنے کی بنیاد کے اوپر میں تھک جایا کرتا ہوں، اگر میرے اہل و عیال کم ہوتے اور میرے پاس بھی تھوڑا سا مال ہوتا تو میں بھی تمہاری طرح رات کو اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول ہو جاتا، لیکن کاش کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، دن بھر محنت کرنے کی بنیاد کے اوپر رات میں جاگنے کی میرے اندر ہمت رہتی نہیں ہے۔ اتنی حسرت کے ساتھ اور لجاجت کے ساتھ یہ جملے رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے گویا کہ وہ کہتا تھا، روزانہ اس طرح اظہار افسوس کرتا تھا، حسرت بری نگاہوں سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا تھا۔ خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کو امام احمد ابن حنبل کے قرآن کی اس عبادت کی یہ تعظیم جو اس آدمی نے کی تھی اتنی پسند آئی کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ جنت میں عطا فرمایا، ایک لوہار کو مفت کے اندر عطا فرمایا۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت کے یہ مزے ہوا کرتے ہیں۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ سے بڑا عجیب و غریب لو محبت ہو گئی، بہت عجیب و غریب پیار ہو گیا تھا شبلی کو، ایاک نعبد کا چسکا لگ گیا تھا ان کو، ہم تیری ہی عبادت کرتے، ہم تو بولتے ہیں صرف تیری ہی عبادت کرتے کہاں ہیں؟ بات تو صحیح ہے نا، ہم روزانہ بولتے ہیں ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے، اور باہر نکل کر بات ختم۔ یہاں بول بھی تھا اور کام بھی تھا، وہ مانتے بھی تھے اور کرتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے، سب کچھ تھا یہاں پر۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وضو کر کے جلدی وضو کر کے اللہ کے دربار میں یعنی اللہ کی مسجد میں پہنچ رہے تھے، آواز یعنی کہ الہام ہوا شبلی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ شبلی یہ کون سا گستاخانہ وضو کر کے ہمارے پاس آ رہے ہو، یہ کون سا گستاخانہ وضو کر کے آ رہے ہو، گستاخ یعنی ایسا جلدی وضو کر کے ہمارے پاس آ رہے ہو۔ شبلی کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اللہ مجھے ایسا کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کو الہام ہوتا ہے، دلوں کے اندر باتیں اتاری جاتی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا، قرآن میں یہ بات بیان فرمائی ہے، حضرت مریم کے بارے میں آیا، اسی طرح شہد کی مکھیوں کے بارے میں بھی آیا کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر باتوں کو ڈالا۔ تو کوئی انسان عبادت کے اتنے اونچے مقام کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو اللہ سے اس کا کنیکشن اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ جتنے بھی پردے ہوا کرتے وہ سب کے سب پردے وہاں سے دور ہو جاتے ہیں اور سیدھا کنیکشن رب تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں گویا کہ وہ کام کرتے ہیں۔ شبلی یہ کون سا گستاخانہ وضو کر کے ہمارے دربار میں آ رہے ہو؟ شبلی چونک گئے، واپس ہوئے کہ چلو پھر دوبارہ وضو کر کے آؤ۔ پھر الہام ہوا، شبلی ہمارا دربار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ بات سمجھ میں آئی؟ پہلے کہا کہ گستاخانہ وضو کر کے آئے تو شبلی کے دماغ میں آیا کہ چل جا کر کے وضو کر لوں، تو وضو کرنے کے لیے جیسے ہی قدم پلٹائے تھے واپس لوٹائے تو پھر الہام ہوا کہ شبلی ہمارا دربار چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ اب کیا کرے؟ کشمکش، زور سے ایک چیخ نکل گئی، اللہ! اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے پھر الہام کیا کہ شبلی ہمیں جوش دکھلاتے ہو اپنا، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کون سا جوش ہم کو دکھلاتے ہو؟ شبلی ایک دم سے کانپ گئے، لڑز گئے اور ایک دم سے دبک کر کے بیٹھ گئے، چند منٹ تک بیٹھے رہے، پھر الہام ہوا، شبلی بہت بڑے صابر ہو کہ ہم کو اپنا صبر دکھلاتے ہو؟ شبلی عین اس موقع کے اوپر کہہ رہے ہیں، اللہ تیری مدد چاہتا ہوں، تیرے علاوہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتا اس مقام کے اوپر، میں ادھر جاتا ہوں تو یہ، ادھر جاتا ہوں تو یہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا الہام کیوں ہو رہا تھا؟ دراصل اللہ تبارک و تعالی شبلی سے محبت کی باتیں کرنا چاہتے تھے، اپنے بندے سے کچھ ادائیں ہوتی ہیں نا حبیب اور محبوب کے درمیان میں، کبھی جو ہے ایک دم خوش ہو جاتے ہیں اور کبھی ایک کا منہ ادھر اور ایک کا منہ ادھر کو ہو جاتا ہے، پھر ایک دوسرے کو منا لیا جاتا ہے۔ یہاں کچھ اسی انداز کی راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی، یہ وہ مقام ان کو اس بنیاد کے اوپر حاصل ہوا تھا جناب کہ ان کو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، میرے اور تیرے درمیان اے میرے پروردگار کوئی تیسرا آ نہیں سکتا ہے۔ یہ راز تھا ان کی عبادتوں کا جس کی بنیاد کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا اونچا مقام عطا فرما دیا۔
اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بھی ایاک نعبد کا صحیح مزہ عطا فرماوے اور اس کا صحیح مفہوم سمجھ کر کے پریکٹیکلی طور پر اور عملی طور پر بھی اس کو زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرماوے. درود شریف پڑھ لیجیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دکھلاوے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تیری عبادت کے لیے تو آتے ہیں لیکن اے اللہ اس عبادت کا کیا پوچھنا. ہم جانتے ہیں ہماری عبادتوں کا حال. اے اللہ تیرے سامنے 2 رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لیکن اے اللہ دل میں خیال گزرنے لگتا ہے کہ کب یہ پوری ہوگی. اللہ اتنی گستاخی کے ساتھ تیرے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دے. کہ اللہ اگر پکڑ لیا تو کہ اللہ ہم جواب نہیں دے پائیں گے. اللہ اے اللہ تیری دھرتی پر ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو عبادتیں کرنے کے لیے اللہ دن تنگ ہو جایا کرتے تھے, جن کی راتیں تنگ ہو جایا کرتی تھی. اے اللہ ہم ہیں کہ ہمارے پاس گھنٹوں کا وقت ہوا کرتا ہے ربا, لیکن ہم گھنٹے سوا گھنٹے اور 1.5 گھنٹے کی عبادت کے اندر تھک جاتے ہیں. نہ معلوم اپنی زبانوں سے کیا کیا جملے نکال دیا کرتے ہیں اللہ, اور نہیں تو کم سے کم اپنے دماغوں میں اور دلوں میں کیا خیال لیے پھرتے ہیں ربا. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. ایسی 2 رکعت ہمیں بھی عطا فرما دیجئے جو تو نے فاطمۃ الزہرا کو عطا فرمائی. اللہ زندگی میں ایسی ہی 2 رکعت کام آ جائے گی. اللہ اب تک پڑھی ہوئی نمازیں تو اگر قبول کر لے تو زہیز و شرف. اے اللہ اگر تو قبول کر لے تو بہت بڑی بات. اے اللہ بہت بڑی بات, ورنہ ان نمازوں کا حال تو اور ہم جانتے ہیں. اللہ اے اللہ ہم جانتے ہیں ہماری عبادتوں کا حال کہ ہم کیا عبادتیں کر رہے ہیں, کس طرح کی عبادتیں کر رہے ہیں. اللہ زندگی میں ایسی 2 رکعت ہمیں بھی میسر فرما دے اللہ کہ جس میں تیرے علاوہ کسی کا خیال تک نہ گزرے. اللہ کسی کا خیال تک نہ گزرے. اللہ کسی کا خیال تک نہ گزرے. اللہ یہ کتنی بڑی نمک حرامی ہے اللہ کہ تیرا نام لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں. اے اللہ تیری بڑائی بیان کر کے کھڑے ہوتے ہیں, تیری نیت کر کے کھڑے ہوتے ہیں. اے اللہ اور ہزاروں انسانوں کا خیال دماغ کے اندر گزر جاتا ہے. اللہ یہ کتنی نمک حرامی, لیکن یہ اللہ کیا کریں ہم بہت کمزور ہے. کہ اللہ ہم کیا کریں بہت کمزور ہے. ایک شکل تیرے سامنے پیش کرتے ہیں. اے اللہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ تجھے شکل بھی بہت پسند ہے. اللہ تجھے شکل بھی بہت پسند ہے. جیسی ہی صحیح اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی ہم سے جو ہو سکتی ہے اللہ کہ اللہ تیرے حضور پیش کر رہے ہیں اسے قبول فرما لے. اللہ اسے قبول فرما لے اللہ, اور تجھ سے مانگتے ہیں اسی نماز جیسی تو چاہتا ہے. اللہ تو عطا فرمائے گا تو ہم سے ہو سکے گا, ورنہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا. اے ربا تجھ ہی سے توفیق مانگتے ہیں, تو توفیق دے دے ایسی نماز پڑھنے کی, ایسی عبادتیں کرنے کی. اللہ تیرے خزانے میں کیا کمی ہوگی. اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے. اللہ تو دے دے گا تو تیرا کچھ نہیں بگڑے گا, لیکن ہماری تو بگڑی بن جائے گی. اللہ ہماری تو بگڑی بن جائے گی ربا. اللہ ہماری تو بگڑی بن جائے گی. اللہ ہمارا تو مقصد حاصل ہو جائے گا. اللہ ہمارا تو کام بن جائے گا. اللہ ہم تو پھولے نہیں سمائیں گے. اللہ ہماری تو جنت بن جائے گی. اللہ تو راضی ہو جائے گا. اللہ جس کے لیے ہم یہ جتن کر رہے ہیں. اللہ جس کے لیے یہ جتن کر رہے ہیں. اللہ جس کے لیے یہ وقت تھوڑا نکال کر تیرے حضور آتے ہیں, وہ کام ہمارا بن جائے گا. اللہ دے دے
اے اللہ ہمیں دے دے، اے اللہ ہمیں دے دے، اے اللہ عبادت کی حلاوت عطا فرما دے، اے اللہ عبادت کی چاشنی عطا فرما دے، اے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مفہوم سمجھا دے، اے اللہ اس کی حقیقت ہمارے دلوں کے اندر تک اتار دے، اللہ اس کی حقیقت تو اتارنا چاہ، اے اللہ تو اتارے تو اتر سکتی ہے، اے اللہ تو اتار دے اس کی حقیقت ہمارے دل و دماغ کے اندر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اے اللہ تیرا یقین ہمارا اعتقاد ہے، اور تیرے نبی نے فرمایا ہے، تیرے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ خزانوں کی چابیاں پروردگار کے پاس ہے، جو کچھ مانگنا ہوئے اللہ تیرے پاس یہ مانگ سکتے ہیں، اللہ تیرے پاس سے مانگنے والے بنا دے، اللہ تیرے پاس سے مانگنے والے بنا دے، تیرے پاس سے لینے والے بنا دے، اللہ تیرے پاس سے لینے والے بنا دے، اللہ اب تک تجھ سے مانگا ہی نہیں ہم نے، اللہ اے اللہ تجھ سے لیا ہی نہیں ہے، اللہ ہم کیسے یہ خیال کر سکتے کہ تو نہیں دیتا ہے، اللہ تو نہیں دیتا ہے، اللہ ہم نے تو جب مانگا تو نے دیا ہے، اللہ آج تک تجھے سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے ہیں، ربا تجھ سے مانگ تک کبھی محروم نہیں ہوئے ہیں، اللہ ہمیں دے دے، ہماری ضرورتیں تو جانتا ہے، ان تمام ضرورتوں کو پوری فرما دے، اے اللہ یہ مجمع بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی ندامت کے ساتھ، بڑی امیدوں کے ساتھ تیرے سامنے بیٹھا ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ محض تیرے حضور اور تیرا استحضار کرتے ہوئے اور تجھ ہی سے مانگتے ہوئے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ربا اے ربا اے ربا اے اللہ ان کو عطا فرما دے، ہم سب کو عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو عطا فرما دے، ان کی مرادیں پوری فرما دے، اللہ اے اللہ بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما دے، اے اللہ نرینہ اولاد کی تمنا رکھتے ہیں، اے اللہ انہیں وہ اولاد بھی عطا فرما دے، اولاد والے بھی بیٹھے ہیں، اللہ اولاد کو اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ اللہ بیمار بھی بیٹھے ہیں ان کو شفا کاملہ نصیب فرما دے، مقروض بھی بیٹھے ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی جب سے شکل صورتیں پیدا فرما دے، اے اللہ پریشان حال بھی بیٹھے ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ مصیبت زدہ لوگ بھی بیٹھے ہیں اللہ ان کی مصیبتیں دور فرما دے، اولاد سے پریشان بھی بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے بھی اور تیرے لیے بھی مطیع اور فرما بردار بنا دے، اور ہمیں بھی تیرا مطیع اور فرما بردار بنا دے، اے اللہ تیرا فرما بردار بنا دے، اے اللہ چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، اے اللہ بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، تیرے نیک بندے بھی بیٹھے ہیں، اور مجھ جیسا گنہگار بھی اس مجمع کے اندر بیٹھا ہے، اے اللہ ہم سب کو، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، ہم سب کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، قبولیت تیری جانب سے ہوتی ہے، دنیا کچھ بھی کہہ دے ہمارے لیے تعریفی کلمات، لیکن اے اللہ اگر تیرے یہاں سے دھتکار دیے جائیں تو اے اللہ یہ تعریف کس کام کی دنیا کی، اللہ یہ کس کام کی ہے، اللہ تیرے یہاں قبولیت عطا فرما دے، تو راضی ہو جائے اللہ، تو راضی ہو جائے اللہ، تو راضی ہو جائے اللہ، تو نے مجھے بھی بیٹے دیے ہیں، اے اللہ انہیں حافظ کامل بنا، عالم بعمل بنا، دین کے دائی اور شیدائی بنا، اے اللہ امام بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، تیرے بندے بنا کر زندگی گزارنے والے بنا دے، اے اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، ہم سب کی اولاد کو حافظ کامل، عالم بعمل، دین کے دائی اور شیدائی بنا دے، اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، اے اللہ دینی تنظیموں کی حفاظت فرما، اے اللہ دینی تنظیموں کی حفاظت فرما، اے اللہ مدارس کی، مساجد کی، دینی درسگاہوں کی، خانقاہوں کی، اے اللہ تبلیغی مراکز کی، اے اللہ دعوت کے کام کرنے والوں کی، اے اللہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی، اے اللہ ہر ایک کی تو حفاظت فرما، اے اللہ ہر ایک کی تو حفاظت فرما، اے اللہ ہر ایک کی خدمات کو تو قبول فرما، ہر ایک کی خدمات کو تو قبول فرما، اے اللہ بارش کی بڑی شدید ضرورت محسوس کرتے ہیں، اے اللہ بے شک دیر آیت درست آیت ہم سمجھتے ہیں، لیکن اے اللہ ضرورت کے مطابق، ضرورت کی جگہوں پر، ضرورت کے موقعوں کے اوپر رحمت والی، برکت والی، سہولت والی، آسانی والی اور عافیت والی بارش ہمیں عطا فرما، عافیت والی بارش ہمیں عطا فرما، تیرے یہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں اللہ، تیرے یہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں اللہ، اے اللہ یہ برکت کی بہت ہی مختصر اب گھڑیاں باقی رہ چکی ہے اللہ، اس کی صحیح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ یہ مجمع جو اے اللہ پورے مہینہ یہاں پر آ کر کے بیٹھا، تجھے راضی کرنے کی کوششیں کی، اے اللہ سال بھر تک اس مجمع کو اسی طرح تیرے مسجد کا رخ کرنے والا بنا دے اللہ، ہدایت تو نے عطا فرمائی ایک مہینے
مہینے کی تو اللہ سال بھر کی ہدایت بھی تو ہی عطا فرمائے گا، اللہ زندگی بھر کی ہدایت بھی تو ہی عطا فرمائے گا۔ تو نے روزگار دیے ہیں اللہ، کھانے پینے کے لیے نعمتیں دی ہے اللہ، تو نے ہم کو ان چیزوں سے بہت حد تک بے فکر بنا دیا ہے اللہ۔ تو اب تیرا در چاہیے ہمیں سر جھکانے کے لیے، تیری توفیق چاہیے سر جھکانے کے لیے۔ اے اللہ تیری توفیق عطا فرما، توفیقات میں اضافہ فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت مقدر فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو بار بار روزے رسول کی حاضری نصیب فرما دے۔ اے اللہ روزے رسول پر مقبول صلاۃ و سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، داخلی فتنوں خارجی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنوں کے اور پرایوں کی شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے شر سے دوسروں کی حفاظت فرما، دوسروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اپنی شان عطا فرما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما۔ انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، صالحین تیرے نیک بندے اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں عطا فرما۔ اے اللہ سب سے بڑی چیز اپنا فضل عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک به نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔